آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا انتخابات کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری ہے۔ ان کی بات کو سنا، ان کی بات کو سمجھا، ان کی بات کو مانا، اور جو وعدے انہوں نے کیے وہاں پر اے جے کے کی عوام سے، اس پہ لوگوں نے لبیک کہا، کیونکہ اے جے کی عوام یہ جانتی ہے، اے جے کے کی عوام یہ جانتی ہے کہ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ان کی سرپرستی میں ان کی جو انٹرسٹ انہوں نے لیا اس میں، اس کو لوگوں نے انڈورس کیا، ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت مبارکباد، جن کی محنت نے، جنہوں نے بہت زبردست اپنی کیمپین چلائی، خصوصی طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب، امیر مقام صاحب، اور جتنے بھی مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ وہاں پر موجود تھے کیمپین کے لیے، ان سب کو میں اکنالج کرنا چاہتی ہوں، ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے پورا مہینہ جو ہے وہ ایک بہت نہایت شاندار اور کامیاب کیمپین چلائی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ کل ہمیں 13 میں سے 9 نشستیں مل گئی ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی مرحلوں پہ بھی مسلم لیگ نون فتح یاب ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت فراخ دلی کے ساتھ جمہوریت کے اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی، آج بڑا افسوس ہوا دیکھ کے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دی گئیں، جس قسم کا غصہ جو ہے وہ جھاڑا گیا۔ تو میں کچھ حقائق بیان کرنا چاہتی ہوں جو عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور آپ کو جی بی میں عوام نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا، مسلم لیگ نون نے بہت فراخ دلی کے ساتھ اور خوش ہو کے آپ کی کامیابی کو اکنالج کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کیا۔ تو جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ اور میں تو بہت پہلے سے، میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے، ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا اور دوسری دفعہ جو میر پور کا جلسہ تھا۔ وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے، وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا، آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا۔ میں یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے عوام صوبے میں، وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی۔ اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا، آپ نے عوام کو اپنی پرفارمنس نہیں بتا سکے، آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے۔ جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے۔ وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہے۔ تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ نہیں آ گئی۔ پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے، اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے
یہ بات نہیں بنتی. آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے. آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں بہت اویئر ہیں. وہ اگر آپ نے آج ووٹ لینا ہے تو آپ رو دھو نہیں سکتے. اب دیکھیں, آپ نے جو بھی الزام لگائے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران, آپ نے پی ایم ایل این پہ اٹیک کیا, آپ نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا اپنے سے بہت بڑے قائدین کے اوپر, اپنے سے جو سینئر قائدین تھے ان کے اوپر آپ نے اٹیک کیا. اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے بتانے کے لیے, اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے, اگر آپ کے پاس گورننس ہے, اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے, اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے, تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں. لیکن کیونکہ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو ووٹرز کو سمجھ آ گئی تھی. ووٹرز نے جو فیصلہ کیا ہے, مسلم لیگ نون کو جو ووٹ دیا ہے, انہوں نے وہ گرین بس کو ووٹ دیا ہے, انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر کو ووٹ دیا ہے, انہوں نے اپنا کھیت اپنا روزگار کو ووٹ دیا ہے, انہوں نے کسان کارڈ کو دیا ہے, انہوں نے اپنی پکی سڑکوں کو ووٹ دیا ہے, انہوں نے اپنی ترقی کو ووٹ دیا ہے, اور جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ووٹ دیا ہے. اب آپ نے جو اپنی الیکشن کی جو سپیچز تھیں آپ کی, اس میں آپ نے جو بات کی, آپ نے سارا بلیم فیڈرل گورنمنٹ میں ڈالا. یہ کمپلیٹلی کنوینئنٹلی آپ بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب ہوئے. اور اس وقت تو آپ بڑے آرام سے فیڈرل گورنمنٹ پہ الزامات لگا رہے تھے, مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگا رہے تھے جو حکومت میں نہیں. وہاں سے آپ کے حالات آپ سے خود کنٹرول نہیں ہوئے, کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں, اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں. تو بڑے افسوس کی یہ بات ہے. دھاندلی, اگر آپ ویڈیوز دیکھیں جن کے اندر دھاندلی کے ثبوت ہیں, وہ تمام پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ویڈیوز ہر منظر عام پہ آئی ہیں, جس میں بیگز جو ہے ان کے اوپر وہ ووٹ سٹیمپ کر کے بیگز میں ڈالے جا رہے ہیں, اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی. ایک کوئی ایسی پی ایم ایل این کی کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس جس میں اس میں کہا ہو کہ کوئی دھاندلی ہوئی. تو عوام کے ووٹ کو, عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں, جمہوریت کی اسپرٹ کے ساتھ تسلیم کریں. آپ کی بھی جمہوریت کے لیے بہت اسٹرگل ہے, لیکن اگر آپ اسی کی اسپرٹ کے خلاف جائیں گے تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر. تو میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی توجہ جو ہے وہ سندھ کو بہتر کرنے میں ضرور مرکوز کریں. آپ سندھ کی سڑکوں کو بہتر کریں. سندھ سے جو بھی پنجاب آتا ہے, کراچی سے جو پنجاب آتا ہے, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو یا وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حضرات ہوں, سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پنجاب جیسا سندھ چاہیے, ہمیں بھی لاہور جیسا کراچی چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا محنت کر لیں, تھوڑا سا فوکس کریں, تو آپ کے سندھ میں بھی بہت بہت پوٹینشیل ہے. انشاءاللہ سندھ بھی بہت ترقی کرے گا. آپ اپنے صوبے کی کارکردگی پر غور کریں, آپ اپنی خود احتسابی کریں, اور یہ دیکھیں کہ عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا, آپ کی بات کیوں نہیں سنی. اور سندھ سے جو, کراچی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں. اپنی سڑکوں کو ٹھیک کریں, اپنی صفائی کو ٹھیک کریں, اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں. میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے. تو آپ اس چیز پہ ضرور اپنی خود احتسابی کریں, آپ اس پہ ضرور غور کیجئے, آپ کو ایک بہتر راستہ نظر آئے گا. اور جو بھی سندھ سے آتا ہے, کراچی سے آتا ہے, وہ پنجاب کا چیف منسٹر مانگتا ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے نا, وہ کوئی پنجاب کے چیف منسٹر کا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی ترقی مانگتے ہیں, وہ بھی اپنے لیے بیسک سہولیات, اپنی بیسک فیسلٹیز اپنے لیے مانگتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں گے. جیسے میں نے اپنی تقاریر میں اے جے کے کی کیمپین میں میں نے کہا کہ ہم اے جے کے کو پنجاب جیسی سہولیات دیں گے, پنجاب جیسی ترقی دیں گے. آپ کی 17 سال کی حکومت کے باوجود آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم اے جے کے کو سندھ بنائیں گے یا ہم مظفر آباد کو کراچی جیسا بنائیں گے, کیونکہ کراچی میں جو حالات ہیں وہ دنیا جانتی, مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ شاید
آپ کو یاد دہانی کی ضرورت پڑے کہ AJK میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی. تو آپ اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی انتظامیہ کے ساتھ, اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑا ہے. تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں دھاندلی کا؟ مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں تھی وہاں پہ, مسلم لیگ نون کا تو پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں تھا. تو سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں. 1 سال سے آپ کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں, آپ نے نہ کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی حالات کی ذمہ داری لی, بلکہ ہر اچھی چیز کے لیے آپ خود ہوتے ہیں اور جو تنقید ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. تو اگر آپ حکومت ہوتے ہوئے بھی روئیں گے اور آپ اگر الیکشن کے بعد بھی روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے کے لیے تو ووٹ نہیں دیں گے نا. لوگ اپنی ترقی چاہتے ہیں, لوگ اپنے لیے کام چاہتے ہیں, لوگ اپنے لیے پروجیکٹس چاہتے ہیں, لوگ اپنی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں. وہ رونے والوں کو ووٹ نہیں دیا کرتے, کارکردگی والوں کو ووٹ دیا کرتے. میری اپیل ہے پیپلز پارٹی ان جنرل سے کہ آپ لوگ اپنے اوپر محنت کریں, اپنی جماعت پہ محنت کریں اور اپنی کارکردگی پہ محنت کریں. سندھ کی کارکردگی ایسی بنائیں, سندھ کی کارکردگی دیکھ کر آپ کو ووٹ دینے کا. آپ کی کارکردگی نہیں, آپ کا کوئی پرفارمنس نہیں, آپ کی کوئی گورننس نہیں, آپ کا کوئی منشور نہیں, سوائے ذاتیات پہ بات کرنے کے یا لوگ کرنے کے لیے آپ کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں. تو لوگ آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے عوام کس بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں اگر ووٹر ہوں تو میں تو تنقید سن کے تو کبھی ووٹ نہ دوں کسی کو. ظاہر ہے ان کو بھی صحت کی سہولیات چاہیے, ان کو تعلیم کے لیے ان کو ہونہار اسکالرشپ چاہیے, ان کو الیکٹرک بائکس چاہیے, ان کو الیکٹرک بسز چاہیے, ان کو اپنا گھر اسکیم چاہیے, ان کو کسان کارڈ چاہیے, ان کو ہمت کارڈ چاہیے, ان کو رحمت کارڈ چاہیے, ان کو ان کی جو بیوائیں ہیں اور جو ان کے جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے ان کو وظائف چاہیے, ان کی مدد چاہیے, ان کو سڑکیں چاہیے, ان کو ہاسپٹلس چاہیے, ان کو یونیورسٹیز چاہیے, ان کو کینسر کا ہاسپٹل چاہیے, ان کو دل کے امراض کا ہاسپٹل چاہیے, ان کو ویلز کلینکس آن ویلز چاہیے, ان کو فیلڈ ہاسپٹلس چاہیے جو گھر پہ جا کے ان کا علاج کریں. ان کو بھی یہ سہولت چاہیے کہ جو بیمار افراد ہیں وہ بجائے اس کے کہ پہاڑوں سے اتر کر دور دراز کے اسپتالوں میں جائیں, وہ وہاں پر ان کے دروازہ کھٹکا کے ان کو دوائیاں جو ہیں وہ ڈلیور کریں. اور میں آزاد کشمیر کے عوام کو سے یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کامیابی کے بعد پہلے دن سے ایک دن ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی, اور جو ریفارم ایجنڈا, جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا پنجاب میں اس وقت ہم کیری آؤٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہی ہم AJK میں کریں گے. AJK میں بھی وہ تمام کام ہوں گے مسلم لیگ نون میں کی حکومت میں, نواز شریف صاحب کی قیادت میں, شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, جو عوام کی ضروریات ہیں AJK میں, جو عوام کی ترقی انشاءاللہ وہ ان کے گھر بیٹھے ان کو ملے گی. میں آزاد کشمیر کے عوام سے اور خصوصاً مظفر آباد ڈویژن کے عوام سے, پنچ ڈویژن کے عوام سے میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح میرپور ڈویژن کے عوام نے مسلم لیگ نون کو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی سے نوازا ہے, 2/3 میجورٹی سے نوازا ہے, میں آپ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی 2 اگست کو دوسرا مرحلہ ہے الیکشن کا اور 10 اگست کو تیسرا ہے. تو میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ترقی کے لیے نکلیں اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں, شیر پہ مہر لگائیں, تاکہ الیکشن کے رزلٹ کے اگلے دن سے ترقی کا, آپ کی ترقی کا, آپ کی کامیابی کا, AJK کی ترقی کا سفر مسلم لیگ نون اسی شدت سے, اسی محنت سے شروع کرے جس طرح وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کر رہی ہے, جس طرح وہ پنجاب گورنمنٹ میں کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ. آزاد کشمیر کے انتخابات مریم نواز کی آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے خصوصی گفتگو جاری تھی. انہوں نے کہا کہ بلاول کو سمجھانا چاہتے ہیں, الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. گلگت بلتستان میں جیت گئے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی اور آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی ہو گئی. بلاول صاحب, الیکشن کے فیصلے ریاست نہیں کرتی. 17 سال سے آپ کی سندھ میں حکومت ہے, آپ کے پاس بتانے کے لیے ایک منصوبہ نہیں. بلاول صاحب, آپ کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں ہے. کامیابی کے لیے کارکردگی, ایجنڈا اور بیانیہ ہونا چاہیے. سندھ میں PP کی حکومت ہے, کوئی منصوبہ
ہٹانے کو نہیں ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ کامیابی کے لیے کارکردگی، ایجنڈا اور بیانیہ ہونا چاہیے۔ انہوں کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے تعمیر و ترقی کو ووٹ دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہی آزاد کشمیر کے حالات خراب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں کامیابی پر کشمیری عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔